अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वर्ल्ड न्यूज़ में हम जानेंगे कि बलूचिस्तान के पास कितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं और हर साल कितने टन मालियत के रिसोर्सेज निकाले जाते हैं। इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद क्यों बलूचिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, बल्कि रिसोर्सेज के लिहाज से भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका शुमार दुनिया के टॉप निकाले जाने वाले रिसोर्सेज में होता है। अगर रिसोर्सेज के बारे में बात की जाए तो रिसोर्सेज किसी भी मुल्क में कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। स्टेट इन रिसोर्सेज को निकाल कर इनसे फ़ायदा हासिल कर सकती है। अगर बात की जाए कि बलूचिस्तान के पास कितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं तो जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान के पास ऑलमोस्ट 80 के करीब रिसोर्सेज पाए जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अगर पाकिस्तान के पास 50 के करीब रिसोर्सेज हों तो इनमें से 40 के करीब रिसोर्सेज बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। वैसे तो बलूचिस्तान में काफ़ी रिसोर्सेज पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम चंद एक रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर जिसको मैंने रखा है इसको रैकोडिक डिस्ट्रिक्ट चागी के एक टाउन रैकोडिक के करीब वाक़ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर और गोल्ड की माइन है। अगर हम दुनिया के टॉप रिसोर्सेज की बात करें तो रैकोडिक माइन 5वें नंबर पर आती है। एक अंदाजे के मुताबिक इसमें 12.3 मिलियन टन कॉपर और 20.9 मिलियन टन गोल्ड पाया जाता है। इसके अलावा 14 और किस्म के मिनरल भी इसमें पाए जाते हैं। रैकोडिक चागी के नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती है। ये सारा इलाका सिराई इलाका है। मौसम गर्मा में इसका दर्जा हरारत 40 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और जबकि सर्दियों में -10 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस इलाके में रेत के बड़े बड़े तूफ़ान भी आते रहते हैं जो माइनिंग पर बुरा असर अंदाज होते हैं। 1996 की मरदमशुमारी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट चागी में 2,02,562 के करीब लोग मौजूद थे, जबकि इनमें 35,000 के करीब अफ़गान रेफ्यूजीज़ भी मौजूद थे। 2005 में चागी की कुल आबादी 25,000 के करीब थी। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रैकोडिक 1978 में दरियाफ्त हुई। रैकोडिक को बलूचिस्तान की ज़बान में सैंडी पीक यानी रेत का टीला भी कहा जाता है। इसको एंशिएंट वल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हर साल तकरीबन 7.25 टन कॉपर और गोल्ड इससे निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और वर्ल्ड जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 1 से लेकर 3 ट्रिलियन टन के रिसोर्सेज इस माइन में पाए जाते हैं। 2008 में TCC कंपनी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि रैकोडिक माइन में तकरीबन 18 मिलियन टन कॉपर और गोल्ड और 1000 के करीब गोल्ड पाया जाता है। 1993 में ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी BHP और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ जो कि चागी हिल एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ कॉपर एंड गोल्ड के नाम से था। इस एग्रीमेंट के तहत टोटल रिसोर्सेज से हासिल होने वाला रेवेन्यू में से 75% ऑस्ट्रेलियन कंपनी और 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का होगा। इस एग्रीमेंट के तहत
ٹوٹل ریسورسز سے حاصل ہونے والے ریونیو میں سے 75% آسٹریلین مائننگ کمپنی کا اور 25% گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہوگا۔ 2000 میں BHP نے اپنی ذمہ داریاں ایک اور کمپنی TCC کے سپرد کر کے خود یہاں سے نکل گئے۔ اس دن سے لے کر آج تک ریکوڈک میں پراپر طریقے سے کام نہیں چل رہا۔ ان دونوں گروپ یعنی مائننگ کمپنی اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے درمیان بن نہ سکی، جس کی اور بھی بہت ساری وجہ تھی اور بات کورٹ کچہریوں تک جا پہنچی۔ 2011 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریکوڈک مائن پر کام کرنے سے روک دیا۔ ہمارا نیکسٹ ریسورسز سوئی گیس ہے۔ سوئی گیس ایک قدرتی گیس ہے جو بلوچستان میں سوئی کے مقام پر پائی جاتی ہے۔ 1952 میں پہلی بار سوئی گیس کو بلوچستان میں ڈسکور کیا گیا۔ سوئی کراچی سے 650 کلومیٹر دور ڈیرہ بگٹی کے قریب واقع ہے۔ اس ڈسکوری نے پاکستان کی کافی حد تک گیس کی ضروریات کو کم کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ذخائرات کم ہونے کے باوجود سوئی گیس اب بھی پاکستان میں قدرتی گیس پیدا کرنے کا ایک واحد ذریعہ تھا، جس نے ملک کی کافی حد تک گیس کی ضروریات کو کم کر دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً ہر روز 360 MMCFD کی گیس پیدا کی جا سکتی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 2017 تک 1.6 ٹن کیوبک فیٹ کی گیس نکالی جا سکتی ہے۔ 2017 میں سوئی گیس فیلڈ میں پاکستان کی مجموعی پیداوار کا 70% حصہ تھا۔ چلیے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا ٹاپک کوئلہ ہے۔ کوئلہ یعنی کوئل بلوچستان میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے پاس 2.2 بلین ٹن کوئلے کے ریسورسز پائے جاتے ہیں اور ہر روز 15,000 کی پروڈکشن کی جا سکتی ہے، یعنی 15,000 ٹن کا کوئلہ ہر دن اس مائننگ سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 3,000 کے قریب کوئلے کی کان موجود ہیں اور اس میں 40,000 سے زائد ورکر کام کرتے ہیں۔ مچ کول جو کہ بلوچستان کی ایک شہر سے نکالنے جانے والا کوئلہ ہے، ملک بھر میں توانائی کا پہیہ چلاتا آ رہا ہے۔ اس علاقے میں یعنی مچ میں 500 کے قریب کوئلے کی کان موجود ہیں اور ہر روز 2,000 ٹن کے قریب کوئلہ نکالا جا رہا ہے۔ کان کے ٹھیکیداروں کے مطابق حکومت اربوں روپے کا ٹیکس صرف اس مچ مائننگ سے حاصل کرتی ہے۔ اس وقت بلوچستان میں 5 سب سے بڑے مائننگ پائی جاتی ہیں، جن میں مچ، شارک، ڈیکی، چملنگ اور کوئٹہ شامل ہیں۔ یہ سب بلوچستان کی 5 سب سے بڑی کوئلے کی مائننگ ہیں۔ ناظرین، آپ کو ایک اور کوئلے کی مائن کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اس کا نام چملنگ مائن ہے۔ یہ مائن 1885 میں پہلی بار دریافت ہوئی اور اس وقت اس پر برطانوی حکومت کا کنٹرول تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق جب اس کی کھدائی ہوئی تو ایک اندازے کے طور پر اس میں 1.5 ملین ٹن کوئلے کے ریسورسز موجود ہیں، جس کی ٹوٹل ورتھ 500 ملین کے قریب تھی۔ ناظرین، چلیے نیکسٹ ریسورسز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ ریسورسز سینڈک گولڈ اینڈ کاپر مائن ہے۔ سینڈک مائن ڈسٹرکٹ چاگی کے قریب سینڈک ٹاؤن میں واقع ہے۔ 1970 میں اس کان کی دریافت ہوئی۔ 1970 میں سینڈک میٹل کمپنی کے تحت
یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جس کی مالیت $13.5 بلین تھی۔ 1990 میں پاکستان اور چائنا کی کمپنی MCC کے درمیان اس مائننگ کا معاہدہ ہوا جو کہ آلموسٹ 10 ایئر پر مشتمل تھا۔ معاہدے کے مطابق چائنا MCC کمپنی 10 سال تک اس مائننگ سے کاپر اور گولڈ نکال سکتا ہے۔ یہ معاہدہ چائنا کے ساتھ 2021 میں ختم ہو جانا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت 50% چائنا کی کمپنی MCC کا ہوگا اور 50% گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہوگا۔ بلوچستان کو صرف اور صرف 50% میں سے 2% ہی دیا گیا۔ اب تک اس میں سے لاکھوں ٹن سونا اور چاندی کے ذخائر نکالے جا چکے ہیں، میں زیادہ تر چاندی شامل ہے۔ چائنا کمپنی MCC کے چیئرمین کے مطابق اب تک 10 لاکھ ٹن کے ذخائر نکالے جا چکے ہیں۔ مائننگ میں کام کرنے والے ورکروں کے مطابق اب تک 60 لاکھ ٹن کے قریب اس مائننگ سے ذخائر نکالے جا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے آج کی ویڈیو میں بلوچستان کے ریسورسز۔ ناظرین، میں جانتا ہوں کہ آپ کے کچھ سوال بھی ہوں گے کہ اتنے سارے ریسورسز ہونے کے باوجود کیوں بلوچستان معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ اس کی سب سے مین ریزن یہی ہے کہ آج تک جتنی بھی کمپنیاں مائننگ کرنے کے لیے آئیں وہ ہماری نہیں تھی، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کی نہیں تھی، وہ سب کی سب باہر کی کمپنیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے لحاظ سے اپنا منافع سیٹ کیا۔ یعنی اگر ہم بات کریں ریکوڈک مائن کی تو اس معاہدے کے تحت 75% چائنیز کمپنی کا ہوگا اور 25% گورنمنٹ آف پاکستان کا ہوگا۔ اسی طرح سینڈی گولڈ اینڈ کاپر مائن میں 50% اس کمپنی کا ہوگا جو مائننگ کر رہی ہے اور 50% گورنمنٹ آف پاکستان کا ہوگا، اور اس 50% میں سے بھی 2% بلوچستان کی گورنمنٹ کو دیا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کے کیوں معاشی حالات اتنے خراب ہیں۔ چلیے اس کے ساتھ آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کہ گرمیوں کے موسم میں آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، آپ ایک شاپ پر جاتے ہیں اور وہاں سے پانی کی ایک بوتل پرچیز کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ پینے لگتے ہیں تو آپ کا ایک دوست آ جاتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، پہلے پلیز مجھے پینے دیں۔ آپ اس کو پانی دے دیتے ہیں کہ کتنا کچھ پی لے گا۔ جیسے ہی اس نے پینا شروع کیا وہ آلموسٹ آپ کو گھونٹ تک بچا کر دے گا۔ یہ حال بلوچستان کا تھا کہ جو بھی آئے اس نے اپنی استطاعت سے زیادہ اس سے حاصل کرنا چاہا، اسی لیے بلوچستان میں معاشی بدحالی ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب، ہٹ دا بیل آئیکن اینڈ شیئر دا ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ۔